بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپا لیا اور بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا، تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بعد میں زیادہ سچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔